نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق خلاصۃ النحو حصہ اول۔ پچھلے اسباق کے اندر ہم نے پڑھا حروف مشبہ بالفعل، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ وہ حروف ان حروف کا ہے جو کہ عمل کرتے ہیں اپنے ما بعد کے اندر، یعنی اپنے معمول کے اوپر، اور کچھ حروف یا کچھ عوامل اپنے معمول کو رفع دیتے ہیں، کچھ نصب دیتے ہیں اور کچھ جر دیتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل اپنے معمول کو رفع بھی دیتے ہیں اور نصب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو حروف ناصبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ما بعد کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں۔ تو ان حروف مشبہ بالفعل کے اندر انا اور انا بھی ہیں۔ تو پچھلا سبق اگر آپ نے اچھے سے پڑھا ہے تو آپ اس سبق آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ سبق ہے انا اور انا پڑھنے کے مقامات۔ دیکھیں، انا اور انا دونوں ہی تقریباً ایک معنی میں آتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کے مقامات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا مقامات ہیں وہ ہم سبق میں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں انا اور انا کے مقامات مختلف ہیں، کہیں انا اور کہیں انا پڑھا جاتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ درج ذیل مقامات پر انا بکسر الحمزہ پڑھا جائے گا، یعنی وہ انا جس کے جو حمزہ ہے وہ جو ہے مکسور ہو۔ تو یہ مقامات بتا رہے ہیں۔ پہلا مقام ہے جملے کے شروع میں۔ جملے کے شروع میں کبھی بھی اگر انا لگانا پڑے، انا یا انا، تو ہم وہاں پر انا ہی لگائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم مثال اس کی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد یقول انہا بقرہ، یقول انہا بقرہ، یعنی کہ کسی قول کو ذکر کرتے وقت کہ فلانے نے ایسا کہا، تو جو فلانے نے کہا تو قول ذکر کرنے کے بعد جو ہے انا ذکر کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اسم موصول کے بعد، اسم موصول کے بعد جب بھی انا یا انا میں سے کوئی آئے گا تو ہم انا ہی لکھیں گے۔ تو کہتے ہیں ما، مثال دے رہے ہیں ما جاء الذی انہ ذہب، ما جاء الذی انہ ذہب، جو جا چکا تھا وہ آیا نہیں۔ اور تو دیکھیں الذی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد انا آیا، یہاں پہ انا نہیں لگا سکتے۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں دال ہے علیمہ شہیدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام ہو، اس صورت میں بھی انا لے کے آئیں گے، جیسے اعلم انہ لعالم۔ تو یہ ہو گئی صورت۔ اس کے بعد ہے جواب قسم کے شروع میں واللہ انک جواد۔ تو دیکھیں، جو قسم جب بھی کھائی جاتی ہے تو اس کا ایک جواب ضرور ہوتا ہے، یعنی جملہ قسمیہ جو ہے وہ دو جملوں سے مل کے بنتا ہے۔ پہلے جملے کو ہم قسم کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم، جو دوسرا حصہ ہوتا ہے جملے کا، اسے ہم جواب قسم کہتے ہیں۔ تو واللہ، تو یہ تو پہلا حصہ ہے اور یہ قسمیہ ہے، اور انک جواد یہ جواب قسم ہے، تو قسم کے جواب میں بھی انک آئے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد۔ حرف تنبیہ آپ نے بھی نہیں پڑھے، تو ان میں جیسے ایک حرف یہاں ذکر کیا گیا ہے، جیسے الا۔ الا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کلام کے اندر کہ آپ سامنے والے کو اٹینشن کر رہے ہیں اور اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب ذرا غور سے سنو اس بات کو۔ اور یا حیثو، حیثو کے بعد بھی ان ہی، اگر سے الا ان زیدن عالم، خبردار سن لو بھائی کہ زید عالم ہے۔ اس طرح جلستو حیثو ان العالم جالس، کہ میں ایسی جگہ پہ بیٹھا جہاں پر عالم بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ تمام وہ مقامات تھے جہاں پر انا آتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں درج ذیل مقامات پر انا بالفتح پڑھا جائے گا۔ تو مقامات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا یا مضاف الیہ بنے، غور کریں، یہ اپنے اسم سے مل کر جب جو ہے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل بنے، اس کی مثال دیکھیں، بلغنی ان زیدن عالم۔ تو زیدن عالم یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ فاعل بن رہا ہے اپنی اسم اور خبر کے ساتھ۔ تو انا کے بعد دیکھیں زید ہے، وہ اس کی اسم ہے، عالم اس کی خبر ہے، تو یہ اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہے بلغنی کے لیے۔ تو ایسی صورت کے اندر انا لے کر آئیں گے۔ نائب فاعل بنے، اعلن ان خالدن
नाजिहुन, अन्ना खालिदन नाजिहुन, ये पूरा जुमला अन्ना है और अन्ना के इसम और ख़बर से मिलकर ये नए फ़ाइल बन रहा है औलिना के लिए। मफ़ूल बने करीहतु अन्नहु जाहिलुन, तो अन्नहु जाहिलुन मफ़ूल बन रहा है। मुब्तदा बने जैसे इंदी अन्नहु आलिमुन, अन्नहु आलिमुन मुब्तदा है। या ख़बर बने या मुज़ाफ़ इलैहि बने जैसे अजिब्तु मिन तूली अन्नका क़ाइमुन, तो ये देखें मिन तूली अन्नका क़ाइमुन, तो ये मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है तूल के लिए, तूल मुज़ाफ़ है और अन्ना का क़ाइमुन मुज़ाफ़ इलैहि, तो ये पहली सूरत है, इसके अंदर अन्ना आएगा। दूसरी सूरत आलिमा शहीदा और इनसे मुश्तक़ लफ्ज़ के बाद जबकि ख़बर पर लाम ना हो तो अशहदु अन्न बकरन आलिमुन। पिछली सूरत में क्या था, आलिमा और शहीदा अगर ख़बर पर लाम हो तो वहाँ पर हम इन्ना पढ़ेंगे, लेकिन इस सूरत के अंदर अगर ख़बर पर लाम नहीं है तो यहाँ पर हम अन्ना पढ़ेंगे। हर्फ जर के बाद भी अन्ना आएगा। अकरमतुहु लिअन्नहु आलिमुन, मैंने उसका इकराम किया चूँकि वो आलिम है। तमरीन हल करें, दूसरी नंबर भी तमरीन, तीसरी नंबर हमेशा अहम होती है, इसको हल करें और इस तमरीन को हल करने से ही पता लगेगा कि आपको कितना सबक इसके अंदर समझ में आया। और इसमें बताना आपने यह है कि इन्ना और अन्ना से इसको पुर करना है क़वाइद की रोशनी में जो आपने अभी देखे। इसी तरह दूसरे बा हिस्सा है इसका, इसको भी इसमें जुमले लिखे हुए हैं, कौन सा सही कौन सा गलत ये आपने हल करना है।